سی خطائیں اس سے ہوتی رہتی ہیں، کون کون سی خطائیں اس سے ہوتی رہتی ہیں۔ مسجد میں آتا ہے، مسجد کا آداب نہیں کر سکا، خطا ہو گئی، کیونکہ خطا کا مطلع ہے، اگر خطا کا مطلع ہے خطائیں کرتا جائے گا تو رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ تو خطائیں کرے گا، میرے منہ پر درود و سلام پڑے گا، تیری خطائیں معاف کرتا جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ مومن سرکار علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنی نیکیاں لکھتا ہے؟ 100 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 100 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی 100 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اگر تو بندہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار سمجھے تو پھر اسے چاہیے کہ ہر لمحہ درود و سلام پڑھتا رہے۔ اس لیے کہ تو رب تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے درود پاک جیسا انمول تحفہ بھیج دیا کہ بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ میری کتنی غلطیاں ہیں، میری کتنی خطائیں ہیں، میری کتنی عمر باقی ہے، میں نے کب مرنا ہے، تو پھر وہ بس ہر وقت عبادت میں لگا رہے، اللہ کرتا رہے۔ رب تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں خوشیاں رکھ دی کہ تیری غلطیاں، تیری نیکیاں، غلطیاں اور نیکیاں تو ایک ہی چیز ہے، اور تیری موت یہ میں نے اپنے پاس رکھی ہے، بس مجھے پتا ہے کہ تیرا میں کیا کروں گا، تیرے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تو جو بندہ سرکار پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 100 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی 100 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ درجہ بدرجہ چلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو سرکار علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب غور کریں اس سے بڑا کوئی نفع ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی سودا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی بینک ہو سکتا ہے جو اتنا نفع دے دے، اتنا نفع۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھو، 1000 نیکیاں، 1000 درجات بلند۔ مثال کے طور پر درجات کی بات کرتے ہیں کہ بندہ مومن نے سرکار علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کے 1000 درجات بلند ہوئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ رب تعالیٰ بندہ مومن کی محبت 1000 دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 1000 دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے، تم سب رل کے اس کی عزت کرو۔ 1000 بندہ اس سے عزت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، اس کے 1000 درجات بلند ہو جائیں گے، 1000 درجے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے نا، کسی کی بات ہو تو کہتے ہیں یار وہ بندہ کیسا ہے، کہتا ہے وہ تو یار ایسے ہی ہے، یار وہ فلاں کیسا ہے، کہتے ہیں یار وہ تو فلاں 1000 درجے اس سے بہتر ہے، 1000 درجے اس سے بہتر ہے۔ تو یہی بہتری کا راستہ ہے، یہ بہتری کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ اچھائی کی طرف راستہ جاتا ہے کہ درود و سلام پڑھتا جائے گا، اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اللہ کے بندوں کے دل میں اس کی محبت بڑھتی جائے گی۔ تو جب کہیں کسی جگہ کسی مقام پر بات ہوگی تو سب کہیں گے یار وہ بہت اچھا ہے، فلاں سے 1000 درجے اچھا ہے، فلاں نے تو اتنا کام کیا، لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ کرتا ہے، وہ جو نماز پڑھتا ہے سب سے اعلیٰ کرتا ہے، وہ جو تقریر کرتا ہے سب سے اعلیٰ کرتا ہے، وہ جو روزے رکھتا ہے سب سے اعلیٰ رکھتا ہے، وہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے سب سے اعلیٰ کرتا ہے۔ کیوں؟ یار رب تعالیٰ کے محبوب سے اس نے محبت کر لی، رب تعالیٰ کے محبوب پر اس نے 100
درود و سلام پڑھنے سے 1000 درجے بندے کے بڑھ جاتے ہیں، اس کے پاس 1000 نیکیاں آ جاتی ہیں اور پھر اس کی 1000 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یار ایک یہ وہ درود و سلام بندے کی صفائی کرنے کا یہ وہ واحد راستہ ہے کہ بندے کے جسم پر کوئی بھی دبا نہیں رہنے دیتا، کوئی بھی دبا نہیں رہنے دیتا۔ یہ ایسا نقصہ ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کے جسم پر اگر کوئی بھی دبے ہوں گے، کس چیز کے دبے؟ غلطیوں کے دبے، خطاؤں کے دبے، برے کاموں کے دبے، بری عادتوں کے دبے، برے اخلاق کے دبے، بری بد زبانی کے دبے، آنکھوں کی برائی کے دبے۔ لیکن جب یہ بندہ تم کو سلام پڑھتا جائے گا، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، خطائیں ختم ہوتی جائیں گی، خطائیں ختم ہوتی جائیں گی، تم کو سلام پڑھتا جائے گا، خطائیں ختم ہوتی جائیں گی، تم کو سلام پڑھتا جائے گا، خطائیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو جب خطائیں ختم ہوتی جائیں گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ صاف ستھرا ایسے ہو جائے گا کہ جیسے میت کو کفن پہناتے ہیں نا، تو کتنا سفید ہوتا ہے، ایسے سفید ہو جائے گا۔ تو جو سفید ہوتا ہے نا، سفید ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ بھی سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیں کیا اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ بندے کے درجات میں نظر کرنے کا؟ یار صبح سے لے کر شام تک آپ 100 بندوں میں 1 لاکھ روپیہ تقسیم کر دیں، 1 لاکھ روپیہ 100 بندوں میں تقسیم کر دیں، ہر بندے کو 1,000 روپیہ دے دیں، تو 100 بندے میں آپ کے جو 100,000 آپ نے لاکھ روپیہ بندوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے لاکھ روپیہ بندوں میں تقسیم کر دیا، لیکن سرکار علیہ السلام پر آپ صبح سے بیٹھے رات تک درود و سلام پڑھتے جائیں۔ یقین کریں کہ آپ جب سرکار علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے جائیں گے، درود و سلام پڑھتے جائیں گے، تو رب تعالیٰ ایسے ہی 100 یا 1000 بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ حالانکہ وہ جو آپ سے 1000 روپیہ لے کے جائیں گے نا، وہ اتنی آپ کی عزت نہیں کریں گے کہ جتنی عزت رب تعالیٰ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے سے رب تعالیٰ بندے کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کیونکہ چہرے پہ کس کا نور آ جائے گا؟ اللہ کا، اللہ کے محبوب کا۔ تو اس لیے یہ مت سمجھا کرے کہ یار یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، درود و سلام چھوٹی سی نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے یار اگر بندہ چاہے تو وضو کر کے بھی کر سکتا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا پھر بھی کر سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ سکتا ہے پھر بھی کر سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو پھر بھی کر سکتا ہے، اگر وہ لیٹا ہوا ہے بیٹھ نہیں سکتا پھر بھی کر سکتا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پورا جسم بند ہو گیا، فقط اس کا دل چالو ہے، تو پھر بھی وہ سرکار علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر یار یہ دل کو عادت ڈالیں گے تو کسی کو عادت لگ جاتی ہے کسی چیز کی، اگر کسی کو چائے کی عادت لگ جائے نا تو جب تک چائے نہیں پیے گا اس سے سکون نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم سرکار علیہ السلام پر ہر روز رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے اپنے آرام کا اپنے بستر پر بیٹھے اور سرکار علیہ السلام پر کوشش کریں کم سے کم ایک تسبیح کریں، 100 مرتبہ درود و سلام پیش کریں، اور صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح کریں۔ یہ معمول بنا دیں، عام روٹین سے ہٹ کر میں تو کہتا ہوں کہ ہر نماز کے وقت کم سے کم 100 مرتبہ درود و سلام سرکار پر پیش کیا جائے، تو پھر تو ہوئی نا مزے کی بات۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے
بیشک نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں تو ہمارے اوپر فرض ہے. یہ اور موضوع ہم تو بات کر رہے تھے نیکی کی، کہ نیکی کی ہمیں ضرورت ہے. نیکی کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں کہ ہمارا نامہ اعمال کیسا ہے. فقط یہ جو نمازیں روزہ زکوٰۃ حج یہ پڑھتے ہیں، اس کا جو معاملات ہے یہ علیحدہ ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، اگر ضائع کر دیں گے تو نقصان ہوگا. آپ ایسے کر رہے، ایک دن میں 500 روپیہ ایک بندے کی دیہڑی ہے، تو اگر اس نے اس دیہڑی میں سے 100 کا نوٹ باہر پھینک دیا تو 400 سے کیا کرے گا؟ اگر اس نے 200 پھینک دیا تو 300 سے کیا کرے گا؟ اگر اس نے ایسے ہی، یہ خود کا اس کا نقصان ہے کہ اس نے اپنی دیہڑی میں سے اپنے 100 کے 1000 کے نوٹ ایسے پھینک دیے، اس نے اپنا نقصان کیا. اگر نمازیں پڑھو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، اگر نہیں پڑھو گے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا تمہارے اوپر قرض ہے وہ باقی رہے گا. کسی کا قرض لینا ہوتا تو 100 سال کے بعد آ جائے نا، یار میں نے تیرے دادے سے پردادے سے اتنے پیسے لینے تھے، یہ اس کے سینڈ ہوتے ہیں، یہ فلاں فلاں چیزیں تو وہ دینا پڑتا ہے. کسی سے فتویٰ لینے کو کہیں گے اگر اس کی جائیداد باقی ہے تمہیں دینا پڑے گا تمہیں. تو اس لیے کہ ہمیں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہ نیکیاں کرنے کا راستہ یہی ہے. سرکار علیہ السلام پر 100 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اسے تحفہ دیتا ہے. وہ تحفہ کیا؟ جب بڑے غور و فکر کی بات ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ بات سنیں کہ وہ تحفہ کیا ہے اور اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. ہم کتنے پکے مومن ہیں، کتنے پکے مومن ہیں، یہ تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمارے اندر کتنی پختگی ہے یہ بندہ خود بھی جانتا ہے. لیکن یہ وہ عمل ہے جس عمل سے بندے کی پشانی پر مہر لگا دی جاتی ہے. حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی محبت سے، پیار سے، شوق سے، الفت سے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے. یار ہر بندہ اگر غور کرے تو نفاق سے بھرا ہوگا، نفاق سے بھرا ہوگا، فضول سے دلوں میں بھری ہوئی. اگر بھائی نے اچھا مکان بنا لیا تو دوسرا بھائی اس کی طرف دیکھ دیکھ کر ڈرتا ہے. اگر ایک ہمسائے نے تھوڑی سی گلی اونچی کی ہے تو دوسرا کوشش کرے گا اس سے زیادہ اونچی کر لو. راستے سے گزرنے والوں کا دھیان نہیں رکھیں گے. اگر ایک نے 2 باریاں پانی کی پھینکی تو دوسرا کہے گا تم نے 2 پھینکی، میں 3 پھینکی، یہاں زیادہ کیچڑ کروں گا، تم کیوں اتنی برائیاں لے لے، میں بھی تو تیرے ساتھ حصے دار ہوں. نیکی کی طرف ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے. تو حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان رب تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اور اگر اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو دنیا جو مرضی کہتی ہے اسے بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ اس کا دل اتنا نرم ہو جائے گا کہ اگر کوئی بات کہے گا تو اس کے دل پہ اثر نہیں کرے گی. کیونکہ نرم چیز پر آپ گدے پر، فون پر، کسی ایسی چیز پر چھری پھینکے نا، چھری پھینکے تو اس کے اندر پیوست نہیں ہوگی، اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، واپس آ جائے گی. جمپ لگا کے واپس آ جائے گی. وہ جمپ لگائے گی واپس آ جائے گی، لیکن اسے اثر نہیں ہوگا. جو سرکار پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، نفاق اس کے پاس نہیں آئے گا، شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا، نہ اس کے دل میں یہ وسوسے ہوں گے کہ یار تیرے دوست نے کار نہیں، تیرے پاس کار نہیں ہے. جب شیطان ہی نہیں آئے گا پھر وہ اس پر اپنا ایمان رکھے گا کہ یار جب رب تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کرنی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جب مجھے کار کی ضرورت ہوگی تو مجھے دے دے گا.
جب مجھے کار کی ضرورت ہوگی مجھے دے دے گا. اور دیکھیں کبھی کسی چیز کی رب تعالیٰ نے بندے کو کبھی رہنے دی ہے. ایک وقت تھا کہ جب یہ بھی اور بات تو نیکی کی کر رہے تھے، دوسری طرف بات چلے جاتی ہے کہ ہمیں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے. بہت زیادہ. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، ایک بندے کو پکڑ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ بندہ کیسا ہوگا؟ 5 وقت کا نماز دی، نیکیاں اتنی اس کے پاس ہوگی، اتنی اس کے پاس ہوگی، اتنی نیکیاں اس کے پاس ہوگی کہ احد پہاڑ، جو حج پہ گئے نا انہوں نے احد پہاڑ دیکھا کتنا بڑا تقریباً 1.5-2 گھنٹے گاڑی کا سفر ہے، ساتھ چلتے رہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے. تو احد پہاڑ جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوگی، اتنی نیکیاں ہوگی، تو وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو جب کھڑا کر دیا جائے گا تو حساب دینا شروع ہو جائے گا اس کا. تو سب سے پہلے اس کے پاس اس کے عزیز رشتے دار آئیں گے، عزیز رشتے دار اس کے پاس آئیں گے. تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا ان کے ساتھ کیا حساب کتاب ہے؟ وہ کہیں گے رب تعالیٰ اس نے فلاں جگہ رشتے داروں کے سامنے ہماری انسلٹ کی تھی، کہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا، ہمیں حقیق سمجھتا تھا. اس نے سفید سن پیدا ہوتا تھا تو جب ہم اس کے قریب جاتے تھے تو ایسے اپنے کپڑوں کو سائڈ پہ کرتا تھا جیسے ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ ایسے عمل کرتا تھا. یہ جب اس بندے کا حساب ہوگا، وہ تمام غلطیاں، اس کی خطائیں، اس کے وہ معاملات، ہر چیز لکھ لی جائے گی. پھر سے پوچھا جائے گا وہ بتا تم کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو پھر حساب کتاب میں کیا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں اٹھائی جائیں گی اور اس کے اس رشتے دار کو دے کے اس کے ساتھ اس کی صلح کروائی جائے گی کہ بتا تو کیا چاہتا ہے. تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکیاں کم ہیں، مجھ پہ کرم کیا جائے. پھر وہ جو جس نے رشتے داروں سے ایسے سلوک کیا تھا، اتنی نیکیاں لے کے گیا تھا، پھر اس کی نیکیاں وہ نکالی جائیں گی اور اسے دے کے راضی کر کے اسے بھیج دیا جائے گا. پھر ایسے ہی اس کے رشتے دار آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، حساب کتاب ہوتا جائے گا. پھر جب یہ سارے حساب کتاب مکمل ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی. پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جس کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں وہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائے گی، وہ داخل کی جائے گی. کہ یہ نیکیوں کی بھی ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امت میں سب سے مفلس اور غریب شخصیت وہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان پر بھی قابو رکھنا ہوگا، اپنے دل پر بھی قابو رکھنا ہوگا کہ ہمارا دل کسی سے نفرت نہیں کرتا، ہمارا دل کسی کے لیے بغض تو نہیں رکھتا، ہمارا دل کسی کے لیے حسد تو نہیں رکھتا، ہمارا دل کسی کی عزت دیکھ کے جلتا تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، عزت، ذلت، دولت، موت، زندگی، یہ ساری چیزیں بندہ رب العزت کے اختیار میں ہے. تو بندہ بندے کا کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک رب تعالیٰ نے اس کی موت ہی نہیں لکھی، تو اسے مارنا چاہے، رب تعالیٰ نے اس کی عزت لکھی ہے، تو اس کی عزت کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. نیکیوں کی اتنی ضرورت ہے
تھوڑا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تھا، مختصر سا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور داتا کا جو بخشن حسینی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور فرماتے ہیں اس کے پیر و مرشد داتا حضور کے کہ بیٹا جاؤ فلاں علاقے کا گشت کر کے آؤ، چکر لگا کے آؤ۔ تو حضور داتا کا جو شریف جاتے ہیں مختصر کرتا ہوں، شاہ صاحب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جاتے ہیں اس علاقے کو دیکھتے ہیں، ایک جگہ قبرستان میں دیکھتے ہیں تو قبریں بہترین قسم کی، تو ایک کونے پر ایک قبر گندگی کے ڈھیر کے پاس تھی۔ تو حضور پوچھتے داتا سے پوچھتے کہ یار یہ کس کی قبر ہے؟ تو علاقے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کی سب سے بری شخصیت، یہ لڑکی بہت برے کام کرتی تھی، اس کی قبر ہے، اس کی قبر ہے۔ تو حضور چکر لگانے کے بعد داتا حضور واپس آتے ہیں، آرام گاہ میں بیٹھتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، جنت کی سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، وہاں دیکھتے بہت خوبصورت سا محل ہے، اس میں نوجوان لڑکی ٹہل رہی ہے، پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کون ہے؟ جنت میں اتنا مقام تجھے کیسے ملا؟ کہتی ہے بابا جی آپ نے دیکھا نہیں تھا، وہی قبر وہ گندگی کے ڈھیر کے پاس تھی، وہ میری قبر تھی۔ رب تعالیٰ نے مجھے عطا کیا کہ میں نے راستے میں سے سکہ فائدہ کر دیا۔ تو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔